بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی اور برادران اسلامی، بہار اذا کا موسم ہے. ساری دنیا میں حسب حالات و حسب استطاعت ہر انسان خدمت اذا میں مشغول ہے. بلکہ بعض مفکرین یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کو بہار قرآن کہا جاتا ہے اور ایام اذا کو بہار اذا کہا جاتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایام وہ ہیں جو بہار قرآن بھی ہیں اور بہار اذا بھی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ماہ اذا تعویل قرآن کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یوں کہہ دوں کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا حسین ابن علی کے نانا کے سینہ اقدس پر، قلب پیغمبر پر، اور ماہ اذا ماہ محرم میں قرآن کی حفاظت کر کے بچایا ہے حسین ابن علی. اور قرآن چونکہ لائیو جاری مجلس، وہ خدا کا معجزہ راشدہ ہے. جو چھوٹے بچے بھی تشریف فرمائے مجلس کے اندر کہ اگر انسان تدبر اور تفکر کرے، قرآن ہمارے درمیان میں آیا تو پیغام لے کر کے آیا. قرآن کا ہم میں تفصیلی چونکہ ایک وقت کے اندر اس مجلس کو ختم بھی کرنا ہے، بس صاحبان علم و فہم علماء کرام بہترین خطبہ تشریف فرمائے ماشاءاللہ. یوں کہہ دوں کہ قرآن کا عملی پیغام، قرآن نے آنے کے بعد ایک پیغام دیا، جزوی پیغام اپنی جگہ، جو جزوی طور پر بہت سارے پیغامات قرآن حکیم نے دیے، لیکن اگر کلی طور پہ کہا جائے، یا پیغام سے پہلے میں موضوع کی بات کر لوں کہ جب کوئی بک، کوئی کتاب تالیف یا تحریر کی جاتی ہے یا مرتب کی جاتی ہے تو اس کا ایک موضوع قرار دیا جاتا ہے. تو قرآن حکیم چونکہ خدا کا معجزہ خالدہ ہے، اس کا کوئی بنیادی موضوع ہونا ضروری ہے. تو اگر کوئی کہے کہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع کیا ہے تو ہم موالیان ولایت یہ کہیں گے کہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے توحید. قرآن حکیم نے، خداوند عالم نے جتنے مسائل پیش کیے اور ان مسائل کا حل پیش کیا، ان تمام کو ایک ہی اصل و اساس پہ حل فرمایا. اس اصل و اساس کا نام ہے توحید. سبحان اللہ. تو یہ طے ہوا کہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے توحید.
اور جزئی طور پر بے شمار پیغامات خداوند عالم نے دیے، نشر کیے، لیکن قرآن حکیم کا عملی پیغام ہے تقوی۔ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع توحید، اس کا عملی پیغام تقوی، اور چونکہ جو ارشادات و فرمودات خداوند عالم نے انبیاء کی شکل میں، ائمہ کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں ہم تک پہنچائے، اگر ہم غور و فکر کریں تو قرآن سے جو نتیجہ اخذ ہوا، قرآن حکیم نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا، اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ تو 3 حصوں میں اگر قرآن حکیم کو ہم پیش کریں، کسی بھی بچے سے کہا جائے کہ قرآن حکیم کا موضوع توحید، عملی پیغام تقوی، اور قرآن نے جو پیغام عطا فرمایا اس پیغام کا نام ہے ولایت۔ اور یقیناً عزیزوں، قرآن حکیم جتنا قرآن پہ بولا جائے، جتنا قرآن پہ پڑھا جائے، جتنا قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالا جائے، جتنا قرآن کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے، اور انسان جس معیار پہ جتنا جتنا قرآن سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس لافانی دنیا میں وہ اتنا اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ حالات حاضرہ ہیں کہ مسلمان جن کے پیغمبر کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، میں مطلقاً بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو عالمی حالات ہیں پوری دنیا میں، نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ سال ہر سال قرآن کی 1 مرتبہ تلاوت نہیں کرتے، لیکن قرآن حکیم نے جن کو آپ کا دشمن قرار دیا اور کہا یہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے یہاں پر قرآن کے لیے خصوصی شعبے بنے، اور قرآن مجید کے اندر جو ان کے فائدے کے معاملات تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں ترقی کی۔ لہذا یہ طے ہے کہ جب خدا نے کہا کہ قرآن میں ہم نے ہر خوش کو تر کو رکھا ہے، تو یہ نہ کہ صرف نماز پڑھانے کے مسائل، یہ نہیں صرف خمس و زکوٰۃ کے مسائل، بلکہ قیامت تک روئے زمین پر انسان کی زندگی میں جتنے مسائل پہ آ سکتے ہیں، جتنے مسائل اس کے سامنے آ سکتے ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، بشرطی کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کر لے کہ قرآن کی صحیح تفسیر کو سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ قرآن حکیم کے اندر ہر شے کو خداوند عالم نے رکھا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ مثلا یہ بچہ اشکال کر دے کہ مولانا آپ نے کہا ہر شے کو خدا نے قرآن میں رکھا، قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، بظاہر آواز قرآن میں نہیں ہے، صوت و صدا قرآن حکیم میں نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم علماء عرفان کہتے ہیں کہ ولایت آل محمد، معلمین قرآن کی معرفت رکھنے کے بعد اگر انسان مصلی عبادت میں قرآن کی تلاوت کرے تو خدا کی قسم وہ صدائے قرآن کو سن سکتا ہے۔ کہ جب قاری قرآن مصلی عبادت پہ بیٹھ کے ولایت آل محمد کو دل میں رکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی آیات اس سے گفتگو کرتی ہیں، اس کے ذہن کے دریچوں کو کھولتی ہیں، اس کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ لیکن اگر انسان معلمین قرآن کو چھوڑنے کے بعد قرآن کو پڑھے تو پھر روایات میں کہ یہی قرآن ان قاریوں پہ لعنت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ محکم ہیں۔ کیا ہوتا کہ پورا قرآن محکم ہوتا تو کوئی مسئلہ لاہی ہمارے درمیان میں نہ ہوتا۔ خدا نے کچھ آیتوں کو متشابہ کیوں قرار دیا؟ کسی بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ صرف اس لیے یہ امت مسلمہ اہل بیت کی قیامت تک محتاج رہے۔ اگر سارے قرآن کی حقیقتوں کو واضح کر دیا جاتا تو یہ انسان اتنا بے حس ہے، یہ معلمین قرآن کو فراموش کر دیتا۔ صرف اس لیے 2 حصوں میں تقسیم اور اس کو نازل کیا تاکہ انسان آل محمد کا محتاج رہے۔ بہرحال قرآن کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، لیکن عزیزوں میں نے کہا کہ قرآن حکیم نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا ہے اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ اور آپ چاہے جس موضوع پہ مجلس پڑھ رہے ہوں، اگر حقیقت اور معرفت میں ڈوب کے خطاب کرنا چاہیں، آپ سے کہا جائے کہ تیمم کے حوالے سے آپ تقریر فرمائیں، بغیر ولایت وہ بھی تقریر مکمل نہیں ہو سکتی۔
بشرطی کہ انسان منبر پہ عدل سے کام لے رہا ہو۔ آپ سے خمس کے موضوع پہ مجلس پڑھنے کے لیے کہا جائے، اس لیے کہ تیمم آپ کو ملا کس سے؟ ولی خدا نے سمجھایا تیمم کیسے کیا۔ خمس کے احکام آپ نے سمجھے کیسے؟ ولی خدا نے تقسیم بتلائی کہ خمس کیسے ادا کیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو ولایت کے بغیر مکمل ہو جائے۔ اور عزیزوں، اس ولایت کو پیش کرنے کے لیے اس کائنات میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئیں، اور جس واقعے کی یاد میں ہم لوگ یہ ایام عزا مناتے ہیں وہ بھی واقعہ، وہ بھی جنگ ولایت تھی جو کربلا تک امام حسین ابن علی کو لے آئی۔ اگر آپ تدبر کریں، اس وقت میرے سامنے ایک روایت آ رہی ہے، میں نے جس آیت کو پیش کیا ابتداً پہلے اس کا ترجمہ کر دوں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 آپ کی خدمت میں پیش کی، بالکل اپنے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے آسان چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں خداوند عالم کہتا ہے سورہ اسراء کے اندر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، کرامت عطا کی۔ اور دیکھیں صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں، بہت سارے لغوی الفاظ ایسے ہیں اردو زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جو کرمنا کا ترجمہ عزت کیا گیا، یہ ہماری لغت جو ہے، جو ہماری زبان ہے اردو، بہت چھوٹی زبان ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہ تھا، ورنہ ترجمہ یہی ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے اولاد آدم کو کرامت عطا فرمائی، اور کرامت کا ہم وزن لفظ اردو زبان میں نہیں ہے، تو اس کے جو بعد والا لفظ تھا وہ عزت تھی، توقیر تھی۔ خداوند عالم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، کرامت بخشی، اور پھر آگے کہتا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر کو ان کی جولان گاہ قرار دیا۔ پھر آگے خداوند عالم نے ٹکڑے میں کہا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ نعمتیں مہیا فرمائیں۔ اور آخر کا جو ٹکڑا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی تمام تر مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں اولاد آدم کو نمایاں عزت بخشی، اس کو ظاہر کیا۔ یہی وجہ ہے، میں وہ لفظ نہیں کر رہا ہوں جو ابتدا میں ہم لوگ سبھی پڑھتے تھے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چرندوں پرند کو بنایا، تمام مخلوق کو، تمام عالم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے فخر نہیں کیا، لیکن جب حضرت انسان کو خلق فرمایا تو خود کو کہا احسن الخالقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی خلقت کی، جتنی مخلوق ہے، اس میں سب سے افضل اولاد آدم ہے، اس میں سب سے بہتر اولاد آدم ہے۔ بہرحال، اور یہاں پر بنی آدم میں مرد بھی شریک ہیں، خواتین بھی شریک ہیں، جتنی حصے داری مردوں کی ہے۔ اور غالباً میں نے ایک مجلس میں عرض کیا بھی انہی ایام کے اندر کہ اگر آپ تدبر و تفکر کریں، دنیا میں کوئی انقلاب، اس لیے کہ انقلاب کی یاد میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، کوئی انقلاب ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر خاتون کے مکمل ہو گیا ہو۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، لازم و ملزوم ہے دونوں کا نام، خلیل اللہ حضرت ابراہیم، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کے بغیر تذکرہ نامکمل ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نام آئے اور مریم کا تذکرہ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ اور آگے بڑھ جائیے آپ، دین اسلام کی روشنی کو، دین اسلام کے چراغ کو نبی مرسل نے جزیرہ نما عرب سے نکل کے پوری کائنات میں جلایا۔ جناب خدیجہ کی قربانی نمایاں نظر آتی ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھا دیجئے، خود اپنے بابا کے ساتھ صدیقہ کبریٰ یا پھر امیر المومنین کے ساتھ میں جناب زہرا کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ اور بلکہ یہ کہہ دوں، اس نظام ولایت کو بچانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو شہیدہ قرار پائیں، شہیدہ راہ ولایت وہ ایک خاتون تھی۔ دنیا میں کوئی بھی انقلاب ہو بغیر خاتون کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر پیچھے چلے جائیں زمانہ جاہلیت کے اندر، مادر حضرت عمار یاسر سینے پر پتھر رکھ دیے گئے۔ بھئی قرآن حکیم کا ولایت کے لیے اعلان کیا، انما ولیکم اللہ
वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन। मैं अक्सर बेशर इस आयत मुबारका पे मजाली खिताब करने की कोशिश करता हूँ, जरा तवज्जो फरमाए। 3 हिस्सों में विलायत को रखा, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, अली और औलाद अली की विलायत। औलाद अली इसलिए कहा मैंने कि जहां अली की बात आई वहां पे सिफात से बात की है, और वो सिफात जो कुरान ने वली के बतलाए हम किसी और को भी वली मान लेते, लेकिन जो मायार कुरान ने बतलाया वो अली और औलाद अली के अलावा कायनात में कहीं नहीं मिलता। तो हमारी मजबूरी है अली और औलाद अली को अपना वली मानना। 3 हिस्सों में विलायत पेश की गई साये मुबारका के अंदर। लेकिन जो तवज्जो से सुनिएगा, इसका मतलब ये अल्लाह की विलायत, अगर कोई दिफाए तौहीद कर रहा है तो वो भी दिफाए विलायत है। मादर हजरत अम्मार यासिर तौहीद के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की सजा में सीने पर पत्थर रख दिए गए, और बाद रिवायतों में यह है कि सीने में और हाथों में कीलें ठोक दी गई कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह न कहें, आप दिफाए विलायत न फरमाएं। लेकिन जनाब सुमैया अम्मार यासिर की वालिदा पीछे हटी, और मैं बस इशारे कर रहा हूं, या फिर हिजरत हबशा के मौके पर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का किरदार। अलगरज दुनिया की जितनी तहरीकें हैं अगर इंसाफ के साथ आप मुताला करें बगैर खातून के नामुकम्मल हैं। और जिस तहरीक की याद में ये मजलिस अज़ा मुनाकिद है, इसकी फर्श अज़ा की बानी भी एक खातून थी। इस फर्श अज़ा की बानी भी एक खातून थी कि जिसकी याद मर्द और खवातीन दोनों मिलके मना रहे हैं। और हमेशा आप जरा देखें मगरिबी मीडिया, और ज्यादा से ज्यादा इन बातों को गौर करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये शोर मचा रहा है कि खवातीन को इस्लाम ने दबाया है, खवातीन को इस्लाम ने कुचला है, खवातीन को वो हुकूक नहीं दिए इस्लाम ने जो दीगर मज़ाहिब ने दिए। मैं अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से हौज़ा इल्म नजफ अशरफ का अर्ज करूंगा कि पूरी कायनात में रूए जमीन पर जितने अदियान पाए जा रहे हैं आप सबका मुताला कीजिए, मुझे एक मजहब बतलाओ कि जिसमें छोटी अपनी एक बेटी घर में दाखिल हो, बूढ़ा बाप रसूल बैठा हुआ हो, वो एहतराम के लिए खड़ा हो जाए। ये मयार सिर्फ इस्लाम ने अता फरमाया, ये खातून की अहमियत इस्लाम ने अता फरमाई, और इस्लाम के अलावा पूरी कायनात में ये मयार आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम ने खवातीन के हुकूक को पामाल किया है, वरना हकीकत तो ये है बनाते हव्वा को जो अहमियत इस्लाम ने दी वो किसी ने नहीं दी। और अगर कुरानी रुख से भी आप देखें, बनाते हव्वा को जो मकाम कुरान ने अता फरमाया वो किसी और मजहब में तसव्वुर नहीं है। ज़माने जाहिलियत की तारीख आपके सामने है कि अगर बेटी, आप हजारों मर्तबा की आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं, लेकिन इशारा कर रहा हूं कि अगर मुतवल्लिद हो जाए तो अरब दफन कर दिया करते थे जिंदा। ये शऊर किसने दिया? अब जरा तसव्वुर करें कि जमाने जाहिलियत, उसके बाद रसूल का इस्लाम लाना, आते ही सबसे पहले खातून का तारुफ कराया और उसके बाद अपने मकाम पे बिठा के बतलाया कि खातून बच्ची दफन करने की चीज नहीं है। अब फिर आप रिवायत की तहलील करते चले जाएं, देखें आखिर क्या वजह थी कि नबी मुरसल जब रिवायत के अंदर है जंगों पे जाते हैं तो सबसे आखिर में जनाब ज़हरा के दरवाजे से अलविदा करते हैं। ये सारे लश्कर को बताना था कि जो जमाना जाहिलियत से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे कि देख लो खातून की इस्लाम में अहमियत ये है। अगर खातून नक्शे विलायत पे चल रही हो, अगर खातून हकीकत विलायत के दायरे में हो तो इसका मकाम यह है कि उसकी दहलीज पे जाके सलाम किया जाता है। क्या वजह थी कि जब नबी जब जाते हैं तो सबसे आखिर में अलविदा कहते हैं, जब जंग से आते हैं, जंग पता होती थी, तमाम लोग खुश होते थे, और जब मदीने में दाखिल होते थे सारा मजमा रुक जाता था, लेकिन नबी जाते थे दरे ज़हरा पर और सबसे पहले सलाम करते
کرتے تھے تو گویا نبی بتلاتے تھے اگر کسی بڑے مقصد کے لیے نکلا جائے تو سب سے آخر میں خاتون کے دروازے کو سلام کیا جاتا ہے، اور کسی بڑے مقصد سے واپس لوٹا جائے تو سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ کہ دیگر جتنے ادیان ہیں کس دین نے خاتون کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ منزلت عطا فرمائی؟ لیکن عزیزوں، جب خواتین کو اسلام نے یہ مقام دیا تو پھر نظام ولایت نافذ کرنے کے لیے خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ تاریخ شاہد خدا کی قسم، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، آج دیکھ لیں آپ، ایسا ہوا ہے مثلا کراچی میں اور دیگر جگہوں پر جہاں حالت خراب ہے کہ اگر 9 محرم کو جلوس میں خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا، کوئی بم بلاسٹ کر دیا گیا، تو یہ مائیں وہ ہیں جو مکتب زینب کی تربیت یافتہ ہیں، یہ بچوں کو گھر میں نہیں بٹھاتی۔ ہمارا تجربہ تو یہ ہے عاشور کے دن نونہالوں کو لے کے آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مکتب زینبی کی تربیت یافتہ ہے۔ تو پھر اگر خاتون کو اسلام نے مقام عطا فرمایا مرد کے برابر، تو خواتین بھی مردوں سے کہیں پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ دیکھیں حضرت امیر المومنین ولایت کو مکمل کرنے کے لیے، میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، نبی نے اعلان ولایت فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور تفصیل کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے اذہان میں تمام روایات ہیں پوری تحلیل کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ مولا امیر المومنین کا حق غصب کر لیا گیا۔ حق غصب ہوا، بہت ہی دردناک زمانہ تھا امیر المومنین کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جس کو ولی بنایا گیا ہو، جس کا انتخاب نبی نے اعلان کیا ہو خدا کے حکم سے، اور ایسے نے انتخاب کیا، آپ ذرا تصور کریں کہ نظام ولایت کو نبی نے کس طریقے سے کیا تھا۔ 1.25 لاکھ افراد، یہ نہ کہ اعلان کر دیا، بلکہ نبی نے خیمہ بنوایا اور خیمے میں علی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد قطار لگا کر کے، یہ جو 3 دن لگے گے اسی میں لگے تھے، اعلان تو گھنٹے کا مسئلہ تھا، جو 3 دن گزرے اور لوگ بوٹیاں کھاتے رہے، وہاں پر اونٹ نہر کیے جاتے رہے، وہ مسئلہ یہ اعلان کا تھا کہ صرف ایسا نہ ہو بھیڑ میں بہت سارے لوگ غائب ہو جائیں، ایک ایک علی کے چہرے کو دیکھ لے اور علی بھی ہر ایک کے چہرے کو پہچان لے، اور اس کے بعد قطار لگائی، ایک ایک آتا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت کیونکہ غدیر میرا موضوع نہیں ہے، اس طریقے سے نبی نے اعلان ولایت فرمایا۔ آپ پوری معرفت کے ساتھ سنیے گا عزیزوں، اس نظام ولایت کو نافذ کرنے کے لیے میں نے کہا جہاں ابو ذر نظر آئے، جہاں سلمان نظر آئے، جہاں مقداد نظر آئے، کچھ ایسی مستورات بھی تھیں جو اس زمانے میں علی کے شانہ بشانہ نظر آئیں۔ مردوں سے میں نے کہا کسی بھی تحریک میں کوئی بھی تحریک ہو، اور تحریک ولایت تو کائنات کی سب سے بڑی تحریک ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس تحریک میں خواتین پیچھے رہ جاتی؟ لہذا ایک واقعہ علماء نے نقل کیا کہ جب امیر المومنین کو مولا بنا دیا گیا، مدینہ منورہ میں امیر المومنین تشریف فرما ہے، اور خلیفہ اول میٹنگ کرنے کے بعد سقیفہ میں منتخب کر لیا گیا۔ اس وقت ایک خاتون تھی مدینے میں جس کا نام تاریخ نے ام فروہ لکھا۔ ام فروہ انصار میں سے خاتون تھی۔ آپ حضرات تشریف فرمائے بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جو لوگ مکے سے مدینہ گئے وہ مہاجر کہلائے، جنہوں نے پناہ دی مدینے میں وہ انصار کہلائے۔ انصاری قبیلے سے جناب ام فروہ تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ جب مولا امیر المومنین کا حق غصب کر لیا گیا، ہر ایک کے دروازے پر جاتی اور بعد سلام عرض کرتی، کیا آپ نے علی کو مولا بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا آپ کے شوہر میدان غدیر میں نہیں تھے؟ لیکن لوگ دروازے بند کر دیتے۔ لوگ انداز اس طریقے سے اہل مدینہ کے بدل چکے تھے، لوگ صحیح منہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دفاع ولایت میں وہ معظمہ، وہ خاتون ہر ایک ایک کے گھر پہ جاتی، کیا آپ نے علی کو مولا بنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ خبر حاکم کو ہوئی کہ ام فروہ، ان کے لوگوں نے اطلاع دی کہ علی کے دفاع میں گھر گھر جا کے اعلان فرما رہی ہیں ام فروہ۔ تاریخ نے لکھا کہ حاکم نے جناب ام فروہ کو بلا لیا دربار میں، اور دربار میں بلانے کے بعد کہا، ام فروہ کیا تم حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا رہی ہو؟ ام فروہ نے کہا قطعاً نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حکومت کے خلاف تحریک چلاؤں؟ کہ ہمیں اطلاع ملی ہے
کہ میں نے حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلائی، میں نے قرآن کے مطابق ولی کی شناخت کرائی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ ام فروا کو جب بلایا گیا اور ام فروا سے حاکم خلیفہ اول تخت پر بیٹھا ہوا، دربار بھرا ہوا ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں، اے ام فروا کیا آپ نہیں جانتی کہ میں امام ہوں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خلیفہ ہوں؟ عزیزوں، آج جب قرآن موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے، اسلامی حکومتیں موجود ہیں، ہمارا نظام موجود ہے، ہمارے افراد موجود ہیں، ہمارے پاس طاقت موجود ہے، ہم دفاع کر سکتے ہیں خود اپنا۔ آج اسلام کا پیغام پہنچانا بہت آسان ہے۔ اس زمانے میں کہ جب لوگوں کی زبانیں گھٹیوں سے کھینچی جا رہی ہوں، جب لوگوں کو زندہ دیواروں میں چنا جا رہا ہو، جب حکومتیں لوگوں کو قتل کر رہی ہوں، اس وقت علی کی ولایت کا اعلان کرنا حقیقت میں وہ حقیقت اعلان کہلائے گا۔ ام فروا نے بھرے دربار میں کہا تو میرا امام نہیں ہو سکتا، تو اپنے قبیلے کا ایک بزرگ آدمی ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنا بزرگ تجھے تصور کر لیا، اگر قبیلے والے چاہیں تو تجھے بزرگ بھی تسلیم نہ کریں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا میں تیرا امام ہوں۔ ام فروا نے بھرے دربار میں اس سے کہا کہ تو امام نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتی وہ یعلم ما فی الظاہر والباطن، امام وہ ہوتا ہے جس کو ظاہر اور باطن کا علم ہوتا ہے۔ ارے گویا ام فروا کہہ رہی تھی تو وہ ہے جو کہتا اگر کبھی میں نشے میں ہوں، اگر کبھی میری طبیعت متغیر ہو تو مجھے کھڑا کر دیا کرو نماز میں، تجھے ظاہر اور باطن کا علم کہاں سے آیا؟ اور پھر جناب ام فروا نے آگے فرمایا ما یحدث فی المشرق والمغرب من الخیر والشر، امام وہ ہوتا ہے مغرب سے مشرق تک کوئی بھی واقعہ رونما ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، امام کو اس کا علم ہوتا ہے۔ کیا تجھے بھی ہر شے کا علم ہے؟ لیکن عزیز و حاکم بیٹھا ہوا خاموش ہے۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج ولایت کا تعارف کرا رہی ہے علی کی شیعہ خاتون، امامت کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے فرمایا اذا قام فی شمس او قمر لا فی لہ، امام کی تو شان یہ ہے کہ اگر وہ سورج یا چاند کی روشنی میں کھڑا ہو جائے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اے تخت پر بیٹھے ہوئے ابن ابی قحافہ، کیا تیرا بھی سایہ نہیں ہوتا؟ حاکم کیا جواب دیتا؟ کرسی کا اور اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا۔ شان امامت کو ظاہر کیا ام فروا نے، اور پھر اس کے بعد ام فروا خاموش نہیں رہی۔ ام فروا نے پھر آگے حجت تمام کی، آگے فرمایا سن لا تجوز الامامہ لعابد وطن، اور امامت اسے بھی زیب نہیں دیتی جو کبھی بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو۔ گویا ام فروا اعلانیہ فرما رہی ہیں میرا امام میرا ولی تو علی وہ ہے جس کے شجرے میں ابو طالب سے لے کے آدم تک سب کے سب مواحد ہیں، تو براہ راست وہ ہے جس نے 40 سال صنم کے سامنے سر جھکایا۔ یوں تعارف امامت فرمایا جناب ام فروا نے، اور آخری جملہ اللہ اکبر، خدا کی قسم جو آخری جملہ شہزاد ام فروا نے کہا، علی کی شیعہ نے، علی کی مہم نے فرمایا لا تجوز الامام لعابد وطن، پھر فرماتی ہیں ولا لمن کفر ثم اسلم، اللہ اکبر، اور وہ بھی امام نہیں ہو سکتا جو پہلے تو کافر رہا ہو پھر اسلام لے آیا ہو۔ ظالم کے دربار میں، حاکم کے دربار میں، حاکم کے روبرو جناب ام فروا تعارف امامت کرا رہی ہے۔ اب حاکم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حاکم نے کہا کیا آپ نہیں جانتے مجھے شورا نے امام بنایا ہے تمہارا؟ ام فروا کہتی ہے کہ تقاضۂ عدل تو یہ ہے اگر شورا بھی بنائے جو سب سے زیادہ عالم ہو، اللہ اکبر، جو سب سے زیادہ عالم ہو، جو سب سے زیادہ دانشور ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ منصف ہو، جو سب سے بہتر قاضی ہو، اس کو جانشین پیغمبر ہونا چاہیے۔ اور پھر ام فروا نے، خدا کی قسم علی کے چاہنے والے دانشورانہ فکریں رکھتے ہیں، پوری معرفت کے ساتھ سنیے گا، شہزادی ام فروا نے پھر بھی حجت تمام کی۔
کہا ابن ابی قحافہ میں تجھے امام بھی تسلیم کر لوں گی، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں اعتبار دیکھیں کہ علی کے مقابلے پہ آنے والا، چاہے مقابلے پہ آنے والا ہو یا آنے والی ہو، علی کے چاہنے والے جانتے ہیں کبھی کوئی صاحب علم علی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا میں تجھے امام بھی مان لوں گی، میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ حاکم کو جب کوئی راستہ نہ ملا، حاکم نے کہا بتلاؤ کیا سوال ہے؟ کہتے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا قرآن نے کہ بالکل قرآن کی تعلیم سے آشنا ہوں، میں تمہارا جانشین ہوں، امام ہوں۔ فرمایا 7 سماوات پڑھا ہے قرآن کے اندر؟ کہ کئی جگہ پہ آیا، کہ جو 7 آسمانوں کا ذکر جگہ جگہ کیا گیا، تو صرف بھرے دربار میں مجھے ان 7 آسمانوں کے نام بتلا دے تجھے۔ اللہ خدا کی قسم دیکھیں حجت تمام کر رہی ہوں میں فروا، صرف 7 آسمانوں کے نام بتلا دے، میں تجھے امام تسلیم کر لوں گی۔ یہ فرش غیر توجہ یہاں سنیے گا پوری معرفت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حاکم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ساتھ میں بیٹھے ہوئے جو بعد میں جن کے نمبر آنے والے تھے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جب تجھے نہیں معلوم تو ہمیں کہاں سے معلوم؟ یہ دربار میں ان کی طرف تک کیا کہ انہوں نے کہا تجھے ہم نے سب سے بہتر سمجھ کے بنا۔ اور دیکھو یہاں پہ ایک بات، میں نام بھی نہیں لے رہا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے کہ جو دوسرا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خبیث وہ تھا، لیکن حقیقت یہ جو پہلا تھا، جو اس کی سیاست تھی، اس کو دوسرا کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرے کے جرائم سامنے آئے، باد غدیر پوری توجہ سنیے گا، دوسرے کی براہ راست جرأت نہ ہوئی کہ خود کو خلیفہ رسول کہہ دے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل خاموش مزاج، من گھننے، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جو انسان اظہار عداوت کھل کے کرے وہ بہت بہتر ہے۔ یہی ہوا دوسرے کے ساتھ، وہ دشمن تھا، کھلا ہوا تھا۔ جو پہلا والا تھا بظاہر خاموش تھا، لیکن اسی لیے تاریخوں میں آیا کہ پہلے والے نے لکھ کے دے دیا تھا باغ فدق، دوسرا آیا اس نے پھاڑ دیا۔ اما ایسے نہیں لکھ کے دیا تھا، اسے معلوم تھا کہ دوسرا داخل ہو رہا ہے، میں لکھ کے دوں گا وہ پھاڑ دے گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ دوسرا نہیں آ رہا ہے یا نہیں پھاڑے گا کبھی لکھ کے نہ دیتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی جو زیرکی تھی اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ علی کی خلافت میں خود کو علی سے افضل سب سے پہلے جس نے قرار دیا اس کو دیا، یعنی اتنا زیرک تھا کہ جب اس کے والد کو خبر ملی کہ تمہارا جانشین کون بنا، مشہور باتیں ساری، کہ آپ کا بیٹا کہ کس بنیاد پہ، اس لیے کہ والدین سے زیادہ اولاد تو کوئی نہیں جانتا، کہ کس بنیاد پہ، کہ سب سے زیادہ بزرگ تھے، کہ کمبخت تو میں اس کا باپ زندہ ہوں ابھی تو، اگر بزرگی معیار تھی تو میں خود اس کا باپ موجود ہوں ابھی۔ لیکن عزیزوں میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، میں فرمان بھرے دربار میں کہا صرف 7 سماوات کے نام بتلا دے، میں تجھے اپنا امام تسلیم کر لوں گی۔ کتنا سنہرا موقع تھا خدا کی قسم، لیکن وہ کیا کرے جو علی کے مقابلے پہ آئے، خدا نے ان کو اجہل بنایا۔ دیکھیں کچھ لوگ، اب پھر میں چونکہ یہ منبر کے موضوع نہیں ہے، جہل مرکب اور جہل بسیط، علامہ عقیل الغربی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ جہالت کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، جہالت کو مٹانا چاہیے علم کے ذریعے سے۔ اگر انسان، فرق کیا ہے، اگر جہالت کو چھپائے گا تو دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، اور اگر جہالت کو مٹائے گا تو دنیا میں بلند ہو جائے گا۔ لہذا جہالت کو انسان کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جہل مرکب جہل بسیط آپ کے سامنے ساری چیزیں اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ایک جہل ہوتا ہے، اردو زبان میں کہوں اس کی تقسیم تیسری اہل منطقین نے نہیں کی ہے، جڑیلا جاہل۔ مارکیٹ آپ جائیں شلجم خرید کے لائیں، نہیں تجربے کی بات ہے، مثال دیکھیں آپ شلجم کاٹ رہے گھر میں بیٹھ کر کے، یہ کوئی خاتون کاٹ رہی ہے گھر میں، بزرگان گھر میں عموماً جب شلجم آتے ہیں مارکیٹ سے، یا شلغم، دونوں لفظ صحیح ہیں، آپ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ شلجم ایسا آتا ہے جو چھری سے بھی نہیں کٹتا، تو بزرگ خواتین کہتی ہیں جڑیلا ہے، یہ نہیں کٹے گا، اس کو پکایا نہیں جائے گا۔
توجہ فرما رہے آپ؟ ایسے کچھ جہلا ایسے ہوتے ہیں علم بھی جن کی جہالت کو دور نہیں کر سکتا. علی کے مقابلے پہ آنے والے انہی میں سے تھے کہ دنیا میں کوئی علم ایسا نہ تھا کہ ان کی جہالت کو دور کر دیتا. یہ اس محمد والی محمد ثانيا بعلى أصواتكم ثالثا بحب الحسن والحسين بعلى على أصواتكم. اللهم صل على محمد. یا علی کے مقابلے پہ آنے والے نہ وہ جہل مرکب کا شکار تھے نہ وہ جہل بسیط کا، وہ جلیلے تھے کہ دنیا میں کوئی شے نہیں تھی جو ان کے جہالت کو ختم کر دے. اس لیے کہ وہ علم کل کے مقابلے پہ آئے تھے، وہ کسی فرد کے مقابلے پہ نہ تھے، وہ کسی انسان کے مقابلے پہ نہ تھے، بلکہ انسانیت کے مقابلے پہ تھے. بہرحال اتنا بڑا سنہرا موقع دیا ام فروانے کا، ایک سوال کا جواب دیتے اور شاید اسی میں مجلس تمام ہو جائے. جب دائیں بائیں دیکھا، اب رک کے کہہ دوں، وہ کیا سبع سماوات کے نام بتلاتا پوری زندگی میں جسے سورہ بقرہ حفظ نہ ہو سکا ہو. یہ خطابت نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ حقیقت تاریخ ہے. جسے پوری زندگی میں سورہ بقرہ حفظ نہ ہوا، اور اتفاق کی بات یہ ہے انہی کے ماننے والے سب سے زیادہ حفظ قرآن کی رٹ لگاتے ہیں کہ جن کے مرشدوں کو پوری زندگی میں سورہ بقرہ حفظ نہ ہوا ہو. تاریخ آگے چلی، جواب تو نہ تھا. ایک مرتبہ جھنجھلا کے کہتا ہے ام فروا اب تم سبع سماوات کے نام بتلاؤ ورنہ میں تمہاری گردن قلم کر دوں گا. آپ سمجھے یہ دہشت گردی کہاں سے چلی جو آج یورپ اور پوری دنیا میں ہمارے گھروں تک چلی آئی، اس فرش ادا تک چلی آئی جس کا شکار ہوئے لوگ. یہ دہشت گردی وہیں سے چلی کہ یا تو جو ہم کہیں گے اسے مانو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں داعش وغیرہ کی شکل میں سر قلم کرنے والی سنت، یہ کہیں اور سے نہیں آئی، یہ انہی کی اولادیں ہیں. خدا کی قسم. ایک سید خطیب حسینیہ جو حویش کے اندر عربی مجلس ہوتی، وہاں پہ وہ اسی موضوع پہ نبی مرسل کے آباء و اجداد پہ مجلس خطاب کرنے. کل انہوں نے یہ تحلیل کے ساتھ کہا کہ آج جو موجود آل سعود ہیں یہ ان کی اولادیں ہیں جو عتیبہ و شیبہ تھے، اور یہ جنگ کو یاد کی نہیں ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان. ہاشمی ہم ہیں، آل امیہ وہ ہیں. اس زمانے میں بھی جنگ رہی، آج بھی وہی خون ہے. اور پھر انہوں نے پوری تحلیل کے ساتھ کہا کہ آج آپ کہیں سفیانی، آج تو کوئی سفیانی نہیں ہے بظاہر، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھیں امام زمانہ کی جو روایتیں آپ کے سامنے ہیں، سفیانی آئے گا امام زمانہ کو قتل کرنے. اسی خون کا جو نبی سے لڑے، جو ابو طالب سے لڑے، جو عبداللہ سے لڑے، جو جناب ہاشم سے لڑے، ان کا ورثہ دار علی کے ورثہ علی کے وارث سے لڑنے کے لیے آئے گا. اور سفیانی آئے گا کہاں سے؟ شام سے. اس لیے کہ شام اسی زمانے سے ان کے تسلط میں رہا، یہاں تک کہ علی کو جب چوتھی خلافت بھی مل گئی، علی کا دور خلافت کوفے سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک تھا، صرف شام کا خطہ باقی تھا، وہاں پر آل امیہ قابض تھے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ دہشت گردی کہاں سے چلی؟ انہی ایوانوں سے چلی جو نبی کی رحلت اور علی تک آتے آتے خلافت کے درمیان میں جو واقعات رونما ہوئے، وہاں سے دہشت گردی کی ابتدا ہوئی. یہی وجہ ہے پوری دنیا میں رہنے والے شیعہ دہشت گردی کے مخالف ہیں. وگرنہ لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں. اگر اسلام کو شیعوں سے لیا جائے تو پھر کبھی کوئی دنیا کا اینکر یا کوئی بھی دنیا کا میڈیا کا پرسن اس بات کو نہیں کہے گا کہ دہشت گردی اسلام سے مرتبط ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلام کو وہ جانتے ہیں ثقیفہ سے لیا. اگر غدیر سے اسلام کو لیا ہوتا، آج آپ دیکھیں میں کبھی بھی منبر پہ سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، لیکن نظریہ ہونا چاہیے اپنا. آپ دیکھیں آج امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا، کیسے کر لیا، کیوں کر لیا؟ اتنے مسلمانوں کا خون،
اتنے مسلمانوں کا حق، اتنے مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا گیا، کیسے تسلیم کر لیا؟ سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں جو سقیفہ منعقد ہوئی تھی وہ ان افراد نے خود نہیں کی تھی بلکہ یہودیوں نے کروائی تھی۔ کہب الابار جیسے لوگ چھوڑے تھے، توجہ فرمائیے گا، اور ان کے ذریعے سے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ وہ جانتے ہیں ہم سے بہتر کہ کون سا مال خرید بکاؤ ہے اور کون سا مال بک نہیں سکتا ہے، لہذا انہوں نے آل سعود کی طرف پیسہ پھینکا، ان کی طرف انہوں نے حکومتیں بھیجی، افراد بھیجے۔ وہ جانتے ہیں کہاں کہاں پر نظام غدیر نافذ ہے اور کہاں کہاں پر نظام سقیفہ کے ماننے والے ہیں، لہذا ان کو معرفت ہے۔ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ سقیفہ والوں کو خریدا جا سکتا ہے، غدیر والے مٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ آج یہی ہو رہا ہے ہمارے سامنے، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، غدیر اسلام جھک نہیں سکتا اور سقیفہ اسلام کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاں بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں وہ صاحبان علم نہیں ہوا کرتے۔ کہا میں قتل کر دوں گا ام فروہ تجھے۔ آخری بات ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ ام فروہ کہتی ہے کہ اگر میں بتا بھی دوں تو مجھے تب بھی قتل کر دے گا۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے تجھے کھری کھری جو دربار میں سنا دی ہے، میں نے تجھے تیرا شجرہ یاد دلایا ہے، میں نے تجھے تیری حقیقت یاد دلائی ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ صفات تمام بیان کیے جناب ام فروہ نے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو خیر و شر کا علم ہوتا ہے، جو تمام باطن و ظاہر کا عالم ہوتا ہے، جو کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، جو پہلے کافر نہیں ہوتا، جو کافر ہوتا ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ جب تمام چیزیں یہ بیان کی پھر فرمایا فمن ایہما یبن ابی فلان، تو ان میں کس صفت کا حامل ہے؟ ایک مرتبہ حاکم خاموش ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے عزیزو، ہمارے میں نے کہا آئمہ وہ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے آئمہ کے شجرے میں آدم تک سب مواحد ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اوپر جا کے ایک بھائی وہ تھا، لیکن جس نسل سے ہمارے آئمہ ہیں کبھی کوئی بت پرست نہیں رہا، اور ان کے یہاں علی کے مقابلے آنے والوں پہ اجداد کی بات نہیں ہے، یہ خود وہ ہے جو 40 سال تک صنم کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ تو بڑا امتیازی فرق ہے دونوں کے درمیان میں۔ ام فروہ نے کہا اگر تو بھی کیا یاد رکھے گا کہ ایک علی کی چاہنے والی سے مقابلہ ہوا تھا، 7 سماوات کے نام بتلاتی ہوں تو یاد کر لے۔ بھرے دربار میں ام فروہ نے کہا پوری توجہ کے ساتھ کہ پہلے آسمان کا نام ہے ایلول، دوسرے آسمان کا نام ہے دیلول، تیسرے آسمان کا نام ہے سحقوم، اور چوتھے آسمان کا نام ہے زیلول جہاں پر حضرت عیسیٰ قیام پذیر ہیں، اور 5ویں آسمان کا نام ہے معین، اور 6ٹھے آسمان کا نام ہے ماحیز، اور 7ویں آسمان کا نام ہے ایوس۔ علی کے چاہنے والی تھی، ایک پیغام بھی دیا کہ جو علی کے عام شیعہ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن کے مفسر ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن کے عالم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی حجت تمام ہو چکی تھی، ظالم نے تلوار اٹھائی، حکم دیا قتل کر دو، قتل کر دیا گیا۔ ام فروہ کو دفن کر دیا۔ تمام کر رہا ہوں میں بات۔ علی اس وقت مدینے میں نہ تھے، پوری معرفت ولایت کے ساتھ۔ میں نے کہا آخری جملہ ہے، علی تشریف لائے چند دن کے بعد مدینہ، علی کو بتایا، جناب سلمان نے آتے ہی مولا ام فروہ کو قتل کر دیا گیا۔ ابو ذر نے کہا مولا ام فروہ کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ تاریخ یہ بتلاتی کہ علی اپنے گھر سے فوراً پلٹے اور کہا مجھے ام فروہ کی قبر پہ لے کر کے چلو، پوری معرفت کے ساتھ۔ ام فروہ کی قبر پہ علی تشریف لائے، اور قبر پہ آنے کے بعد میرے مولا نے ہاتھوں کا بلند کیا، ایک ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرنے والے علی، ایک مرتبہ کا پروردگار میری امامت و ولایت کا واسطہ ام فروہ کو زندگی عطا فرما۔ آواز غیبیہ علی، ام فروہ زندہ ہو چکی ہے۔ علی تو سنیے گا، ام فروہ وہاں نہ کھڑی ہوئی، اپنے گھر پہ تھی۔ علی جناب سلمان و مقداد و ابو ذر کو لے کے گھر پہ پہنچے۔ ام فروہ نے خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، جیسے ہی مولا کو دیکھا
پہلا جملہ کہا مولا یہ آپ کے روشن کیے ہوئے چراغ ولایت کو بجھانا چاہتے تھے اور ام فروا علی کے قدموں میں گری. میرے پاس الفاظ نہیں کیسے بیان کروں. ایک جملہ کہا ام فروا نے مولا اس لیے کہ عزیزو ابھی تک تو ام فروا نے علی کو دیکھا تھا کہ علی نے صورت کو پلٹایا, علی نے شفا عطا کر دی, علی نے مردے کو زندہ کر دیا. یہ دنیا کی ولایت تھی. اب ام فروا وہاں کی بھی حکومت دیکھ آئی تھی جہاں ملک الموت علی سے اجازت لے کے روح قبض کرتا تھا. جب کسی کی روح قبض کرنے آتا تھا پہلے علی سے اجازت لیتا تھا. جہاں علی کی شہنشاہی تھی وہاں کا منظر دیکھ آئی تھی. کہتے مولا اب تو معرفت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. مولا اب تو میں وہاں کا منظرنامہ دیکھ آئی. یہ لوگ اب کیا میرا مقابلہ کریں گے. تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کوفہ آئے ام فروا نے بھی ہجرت فرمائی اور علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد 4 ماہ زندہ رہی, کوفے میں پھر انتقال کیا طویل موت. یہ ہے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا بنی آدمہ, اللہ نے نوع بنی آدم کو عزت بخشی جس میں خواتین بھی شریک ہیں اور جس میں مرد بھی شریک ہیں. ام فروا اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. بس میں اب طولانی نہیں کرنا چاہتا گفتگو کو, اس لیے کہ عزیزو یہ مجلس عذاب دیار علوی نجف اشرف میں بیٹھ کے منعقد ہو رہی ہے اور کسی سے بات ہو رہی تھی عالم دین سے, کہتے تھے کہ اس سال یقیناً جہاں ساری دنیا میں عذاب پابندیاں ہیں اگر معرفت سے دیکھا جائے تو خلوص کا محرم تو اس سال ہے کہ حسین گھر گھر آئیں گے. اگر انسان دیکھے تو معرفت کا محرم ہے کہ ہر انسان کا دل غمگین ہے. اور آل محمد چاہتے ہی یہ ہیں, کسی امام کو اپنے شیعہ کا رونا پسند نہیں. کوئی امام نہیں چاہتا کہ میرے شیعہ کی آنکھوں سے ایک اشک بھی نکلے. اگر اشک نکلیں تو سرکار سید الشہداء کی مظلومی بنے. اگر اشک نکلیں, ہمارے کسی بھی امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا کے لیے ہمارا کوئی شیعہ روئے, لیکن ہر امام کو پسند ہے کہ حسین ابن علی کی مظلومی پر شیعہ ایسے روئے جیسے کسی اپنے جوان کے لاشے پر روتا. اور عزیزوں آج خدا کی قسم ان نونہالوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن کی ماں بھی ان کے لیے نہ روئی. بس 2-4 منٹ دل کھول کے آنسو بہا لیجئے گا. آج 5 محرم کی مجلس ہے, شب 5 کی, اور موسوم ہے جناب اون محمد سے. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کربلا معلیٰ کے اندر ہر ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی میرے لال کل تمہیں قربانی پیش کرنا ہے. میں طولانی مسائب نہیں پیش کروں گا, لیکن 2 چھوٹے چھوٹے کمسن بچے تھے جو آپس میں دونوں بھائی گفتگو کرتے تھے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا تھا کہ کل جب ہمیں اجازت ملے گی تو میں سب سے پہلے ماموں کا دفاع کروں گا. ایک کہتا تھا میں شمر کے خیمے پہ حملہ کروں گا. بڑا بھائی کہتا تھا عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کریں گے. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے لباس زیب تن کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی شمشیریں ہاتھ میں لے کے دوڑ رہے تھے خیام حسینی میں کہ کاش کل ہمیں اذن وغا مل جائے تو ہم بتلائیں. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں عزاداروں آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے, بس اس جملے کو محسوس کر لیجئے گا, مکمل مجلس ہے جملے کے اندر. آپ نے سنا ہے کہ جناب زینب نے سلام اللہ علیہا نے اپنے 2 بیٹے قربان کر دیے. عزیزوں صرف یہ نہیں ہے کہ زینب نے 2 بیٹے قربان کیے, جناب زینب نے اپنی نسل منقطع کرا دی حسین ابن علی کے لیے. آپ ذرا سوچیں, زینب کے پاس اون و محمد کے علاوہ تھا ہی نہیں کوئی بچہ, 2 ہی بچے تھے, دونوں بھائی پہ قربان کر دیے. تو زینب کے 2 بیٹے نہیں مارے گئے بلکہ زینب کی نسل رکی ہے, اپنی نسل قربان کر دی حسین ابن علی پر. تاریخ یہ بتلاتی کہ جب میدان کارزار گرم ہونے لگا دونوں بھائی ماں کے خیمے کی طرف آتے. ماں کہتی میرے لالوں تم ماموں سے جا کے اجازت لو, انصار قربانیاں پیش کر رہے ہیں, تم جلد سے جلد. اس لیے کہ جناب زینب کے دل کی تمنا تھی, خدا کی قسم کیسی مائیں تھی کربلا میں کہ کسی طریقے سے میرے بچے قربانیاں پیش کر دیں, کسی طرح میرے بچے شہید ہو جائیں. ہر ماں کی یہی تمنا تھی. لیکن عزادارو تاریخ یہ بتلاتی دونوں بچے
ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے، جناب زینب کی نظر پڑی، ایک مرتبہ ڈبٹ کے کہا میرے بچوں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی، تم میدان کارزار سے بچنا چاہ رہے ہو۔ دونوں بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، مادر گرامی ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں، ہم تو کئی بار گئے۔ دونوں بچے خیمے سے نکلے، چھوٹے ماموں کے خیمے کی طرف چلے، آقا عباس کے سامنے جا کے بیٹھے، فرمایا ماموں جان ہمیں بڑے ماموں سے زن کی اجازت دلا دیجئے، ماں بہت ناراض ہو رہی ہیں۔ علماء نے لکھا مولا عباس نے دونوں کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے بچوں ابھی تو تمہاری عمر بہت کم ہے، فکر نہ کرو، جب وقت آئے گا تو میں اجازت دلا دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب میدان کارزار گرم ہوا، ایک مرتبہ دونوں بچے آقا حسین کی خدمت میں آئے، آقا حسین سے کہا ماموں جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ جذبہ ہے تو امام حسین رونے لگے، دونوں کے پیشانی چومی، ایک مرتبہ دونوں کے ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد اس خیمے میں آئے جس میں زینب اولیاء مقام تشریف فرما تھی، اور آ کے کہا بہن زینب یہ تمہارے شہزادے مرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ عزادارو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میرے بھیا اگر آج میرے پاس 1000 بیٹے بھی ہوتے تو آپ پہ صدقہ کر کے قربان کر دیتی۔ اے میرے آقا میرے بچوں کو اجازت دیجئے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین نے بدل ناخواستہ اجازت دی، دونوں بچے میدان کارزار کی طرف چلے۔ عزادارو بہت سارے شہداء گئے جنگ کرنے کے لیے، اکثر شہداء وہ ہیں جو میدان کارزار میں شہید ہوئے، لیکن جب انہوں محمد نے حملہ کیا ہے تاریخ یہ بتلاتی ہے ایسے جھپٹے لشکر کے اوپر کہ ایک مرتبہ عمر سعد کے خیمے کے اوپر پہنچ گئے۔ یہ صرف ان دونوں بچوں کی شجاعت تھی، اس لیے کہ جعفر طیار کے پوتے تھے، علی کے نواسے تھے، دونوں کے اندر ہاشمی خون تھا۔ ایک مرتبہ جو عمر سعد کے خیمے پہ جا کے تاریخ بدلا دیا اور نے نیزہ مارا، اس نے ڈپٹ کے فوج سے کہا ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، دو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تم قابو نہیں پاتے ہو۔ ایک شقینے کا عمر سعد، انہیں عام بچہ نہ سمجھنا، یہ علی کے نواسے ہیں۔ ساری فوجیں سمٹی، ایک مرتبہ وہاں سے دونوں بچے نکلے، یہ بھی اعزاز ان دونوں بچوں کا ہے، یا تو عباس فرات پہ گئے یا یہ دونوں بچے فرات پہ گئے۔ دونوں نے جا کے فرات کے گھاٹ کو سنبھالا، لیکن جب فرات پہ پہنچے ارے اماں کی وصیت یاد آئی، اے میرے شیرو اگر فرات پہ پہنچ جاؤ پانی نہ پی لینا، ارے خیمہ میں اصغر پیاسا ہے، خیمہ میں سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ بتلاتی ہے دونوں بچے فرات پہ تھے، ایک مرتبہ جب وہاں کھڑے ہوئے تھے یزید کی فوج ایک ساتھ سمٹی، ارے دونوں بچے گھوڑے سے نیچے گرے۔ میں نے تمام کر دی مجلس، آواز دی ماموں مدد کے لیے تشریف لائیے۔ حسین ابن علی پہنچے، ارے دونوں کے جنازے اٹھائے، خیمہ گاہ میں لے کے آئے۔ فضا دیکھ رہی تھی، شہزادی آپ کے بچے قربان ہو گئے۔ ہرما جب کسی کا جنازہ آتا تھا نا تو ہرما رو کے ماتم کرتی تھی۔ جب زینب کو اطلاع ملی دونوں بچے مارے گئے، زینب سجدہ شکر میں گر گئی، پروردگار ارے تیرا شکریہ تو نے مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔